السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 2026 فروری کے لاسٹ ڈیٹ کو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر مشترکہ طور پر ایک شدید اور سخت حملہ کیا، جس میں ایران کی جو قیادت تھی اور سپریم لیڈر تھا وہ شہید ہو گئے، اور ایران نے پچھلی جنگ کی بنسبت شدید رد عمل دینا شروع کر دیا، اور یہ جنگ اب 13ویں دن میں داخل ہے۔ لیکن حیران کن طور پر جون 2025 کی جنگ میں اسرائیل کا جو نقصان ہوا تھا، اس جنگ میں اب تک اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جون 2025 میں جو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر حملہ کیا تھا، دراصل وہ ایک ڈیمو تھا۔ وہ ایران کی طاقت، دفاعی نظام اور ویزا سسٹم کو جانچنا تھا، کس طرف سے وہ فائر ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں، کس رخ پہ آتے ہیں۔ اس لیے اس حساب سے جلدی میں امریکہ اور اسرائیل نے اپنا ڈیفنس سسٹم بنایا۔ اس چیز کا علم ایران کو بھی تھا، اس نے بھی اپنے اعتبار سے تیاری کی، لیکن اب تک وہ بہادری سے لڑ رہا ہے، جواب دے رہا ہے، لیکن خاطر خواہ نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ خلیجی ممالک میں جو ان کے بیسز ہیں، امریکی اڈے ہیں، یا ان کے جو مفادات ہیں، ان کی وہ ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کرتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جنگ کو 13 دن ہو گئے ہیں، یقیناً اس کے اثرات عالمی معیشت پر اور تیل کی ترسیلات پر ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جو آبنائے ہرمز ہے، جس سے دنیا کی 20% انرجی گزرتی ہے، اس کی وجہ سے شدید مالی بحران یا تیل کی کمی کا سامنا دنیا کر سکتی ہے، اور جس کے اثرات اب آنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں یہ جنگ مزید کتنا طویل چلتا ہے۔ ایران کی خواہش ہوگی کہ جنگ مزید طویل چلے، تاکہ اسرائیل اور امریکہ کو کم از کم معاشی اکانومک حوالے سے تو کمزور کیا جا سکے۔ یقیناً ایک چھوٹے تجزیہ نگار کے طور پر میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ جنگ 1 مہینے تک جاری رہی تو یقیناً امریکہ کی جو طاقت ہے وہ والی نہیں رہے گی جو اب ہے، اور اسرائیل کی بھی طاقت وہ والی نہیں رہے گی جو اب ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ امریکہ پر نظر رشیا اور چائنا جیسے پاورفل کنٹری کا ہے، اس لیے وہ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن اسرائیل نے اپنے اڑوس پڑوس ممالک کو، ترک کو چھوڑ کر اتنا کمزور کیا ہوا ہے کہ اگر اسرائیل کمزور بھی ہو جائے تو پھر بھی اتنا طاقتور ضرور ہوگا کہ اس کے جو برابر والی کنٹری ہیں، برابر والے جو ممالک ہیں، وہ اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے اسرائیل اتنی ڈٹائی سے اپنے اڑوس پڑوس کے ملکوں کو تباہ اور کمزور کرنے کے بعد وہ مشرق وسطیٰ میں آ کے کود پڑا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے کس کا فائدہ ہوا، کس کا نقصان ہوا، تو اب تک سیدھی سی بات ہے کہ جنگ میں پلڑا اسرائیل اور امریکہ کا بھاری ہے، اور یہ کامن ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، کیونکہ عسکری ان کی طاقت زیادہ ہے، لیکن طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن اتنا ونس اگین میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایران کا نقشہ وہ نہیں رہے گا جو اب ہے، ایران کی معیشت وہ نہیں رہے گی جو اب ہے، یقیناً اسرائیل اور امریکہ کی بھی طاقت وہ نہیں رہے گی جو اب ہے، نقصان اس کو بھی ہوگا۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ ایران اور ان کی لڑائی ایسا ہی ہے، ہم تو ڈوبے ہی صنم، تجھے بھی لے کر ڈوبیں گے۔ ایران بظاہر ڈوبے گا، لیکن ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کو بھی لے کر ڈوبے گا۔ ان کی طاقت وہ نہیں رہے گی جو اب ہے۔